ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی فاجر کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کے بارے میں غور و فکر کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناسمجھی میں اس کو سچ سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دو علامہ فعلتم نادمین، اور بعد میں جب تمہیں پتہ چلے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں، تم پھر شرمندہ ہو، پریشان ہو، پشیمان ہو۔ اس لیے شروع سے تحقیق کر لیا کرو۔ محترم سامعین کرام، اسلام ایک بہت ہی پیارا اور بہترین اور آسان ترین مذہب ہے، اور بہت کم عرصے میں اللہ کریم نے اس کو اتنی عزت بخشی کہ 5,000 سال تک پہلے کے جو مذاہب ہیں وہ مٹتے جا رہے ہیں، لیکن اسلام ہے کہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ میرے حضور کی پیشن گوئی تھی کہ لا یبقى بیت وبر ولا مدر، کوئی کچا پکا گھر نہیں بچے گا، لیکن اللہ اس کے اندر اسلام کو ضرور داخل فرمائے گا۔ ایک وقت تھا 313 تھے، آج 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اللہ اسلام کو پوری دنیا پر غالب فرما دے۔ تو جو چیز پاپولر ہوتی ہے اس کی پاپولرٹی کو دیکھ کر پھر حاسدین بھی ہوتے ہیں، پھر اس کو نیچا دکھانے کے لیے پھر مختلف قسم کے حربے ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی ہی طرح اسلام کی مقبولیت کو شروع سے ہی، روز اول سے ہی جن لوگوں نے بری نظر سے دیکھا، انہوں نے اسلام کے اندر جو ہے مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کیے، اسلام کو ایک عجیب و غریب قسم کا مذہب بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کا جو سب سے بڑا فوکس رہا وہ ہماری تاریخ پر تھا۔ افسانے، کہانیاں اور غیر مستند روایات کو مرچ مسالہ لگا کر ایسا بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا کہ معاذ اللہ کہ وہ گروہ جن کی تربیت خود رسول اللہ نے کی، وہ طبقہ جو اللہ کی نگرانی میں تیار ہوا، لوگوں کو ان کے حوالے سے شکوک و شبہات میں ڈال دیا۔ حضرت امام ابو زرع رازی جو ہے اس بارے میں ایک بڑی بہترین ان کی جو ہے وہ ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، جب بھی تو کسی ایسے انسان کو دیکھے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی بھی تنقیص کر رہا ہے، جان لے کہ وہ زندیق ہے۔ کیوں؟ قرآن حق ہے، اللہ کے رسول حق ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ہمیں پہنچی صحابہ کرام کی وجہ سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ تاکہ ہمارے گواہوں کو مجروح کریں اور ہمارے گواہوں کو مجروح کر کے ہمارے دین کے اندر خلل ڈالیں۔ مطلب اس کا بات کا یہ ہے کہ جب صحابہ کرام کی ذات طیبات بھی ان پر ہی بحث و تمہیز شروع ہو جائے گی تو پھر پیچھے بچے گا کون؟ پھر دین کس طرح محفوظ رہے گا؟ اس کا دوسرا نقصان یہ ہوا تاریخ کو مسخ کرنے کا کہ ہمارا پڑھا لکھا نوجوان طبقہ اس کے سامنے فرضی حقائق کو ہسٹوریکل فیکٹ کے نام سے اس طرح مشہور کیا گیا کہ انہوں نے سمجھا کہ جو کچھ تاریخ میں لکھا ہے سارے کا سارا سچ ہے، حق ہے، ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے اس میں سے۔ اس سے اگلا مرحلہ کیا آیا کہ اس سوچ نے فتنہ انکار حدیث کی داغ بیل ڈالی۔ مثال کے طور پر ایک طرف ایک تاریخی واقعہ اور ایک طرح کے حدیث مبارکہ دونوں آپس میں ٹکرائے، انہوں نے تاریخی واقعوں کو نہیں چھیڑا، اس کے ساتھ کوئی کانٹ چھانٹ نہیں کی، انہوں نے حدیث کو سائڈ پر کر دیا، تاریخی واقعوں کی اتنی اہمیت دے دی، اتنا مرتبہ دے دیا کہ اس کے مقابلے میں حدیث کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ کہاں راجہ بھومن، کہاں گنگو تیلی، کہاں تاریخ کے من گھڑت روایات اور کہاں حدیث کی صحیح ترین روایات۔ حدیث کے لیے تو ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ راوی پر بحث کرو، یہ پیدا کہاں ہوا، فوت کہاں ہوا، یہ پڑھا کہاں، اس کے استاد کتنے تھے، شاگرد کتنے تھے، زندگی میں اس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، کسی نے اس پر الزام تو نہیں لگایا،
کسی انسان اس کو برا بلا تو نہیں کہا، کانٹ چھانٹ کے بعد پھر جو ہے کہا جاتا ہے ہاں بھئی یہ حدیث درست ہے کیونکہ اس کے سارے راوی ٹھیک ہیں، لیکن تاریخ کے لیے بھی کوئی ایسا ضابطہ رکھا گیا، یا تاریخ کے لیے بھی کوئی ایسی چیز متعین کی گئی، یا تاریخ کے لیے بھی کوئی ایسا کام جو ہے وہ لکھا گیا کہ تاریخی روایات کو ان پر جانچ کر بعد میں بتایا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ پہلے دور کی جتنی بھی تاریخیں لکھی گئی، تاریخ طبری آپ لے لیں، طبقات ابن سعد لے لیں، سیرت ابن ہشام لے لیں، ابن خلدون، ان سب کے اندر جو واقعات لکھے گئے، لکھنے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو لکھ دیے ہیں جس طرح کے ہمیں ملے، سچ ہیں یا جھوٹ ہیں، من گڑت ہیں یا موضوع ہیں، ہم نے لکھ دیے ہیں، بعد میں آنے والوں پر ذمہ داری اس کی تحقیق کر کے صحیح کو غلط سے علیحدہ کر دیں، لیکن کسی نے کوشش ہی نہیں کی ایک رنگ اپنی بیانوں میں بھرنے کے لیے، ایک مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخیاں کرنے کے لیے انہوں نے انہی تاریخ سے وہی واقعات نقل کی جو تھے غیر مستند، جن کا حدیث میں کوئی ثبوت ہی نہیں تھا، وجود ہی نہیں تھا۔ اس کا دوسرا نقصان یہ ہو کہ قرآن کی من مانی تعویلیں کرنا شروع ہو گئے، لوگ اپنی طرف سے قرآن کو بازیچہ اطفال بنا کر جس طرح کا دل چاہا اسی طرح اس کی تعویلیں کرنا شروع کر دی۔ اس کا اگلا نقصان کیا ہوا کہ لوگوں نے صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کو جرم دار ٹھہرایا کہ انہوں نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا، اور ملوکیت کو اتنا کراہت والا، اتنا بھیانک قسم کا جو ہے نظام لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جس طرح انسان کہتا ہے کہ ملوکیت تو ہے کفر کا نظام، اور بھائی ملوکیت میں کیا تھا؟ آج تمہارے اس وقت کے حکمران، تم کہتے ہو کہ ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے، بھائی یو کے میں صدارتی نظام ہے، امریکہ میں صدارتی نظام ہے، جاپان میں صدارتی نظام ہے۔ آج اس دور میں تم اگر صدارتی نظام کے حامی ہو، اس کو تم جو ہے وہ اس کو ترجیح دیتے ہو، تو اگر صحابہ کرام کے دور میں اگر ایک یہ نظام ہے تو اس پر تم انگلیاں کیوں اٹھاتے ہو؟ کیا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں چور چوری کو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا؟ کیا قتل کے بدلے قتل نہیں کیا جاتا تھا؟ کیا زانی کو سنسار اور اس کو رجم اور اس کو جلاوطن نہیں کیا جاتا تھا؟ کیا شرابی کو کوڑے نہیں لگائے جاتے تھے؟ کیا سن بالسن والانف بالانف والعین بالعین والجروح قصاص، یہ ساری چیزوں پر عمل نہیں ہوتا تھا؟ اگر سب پر ہوتا تھا تو پھر اس میں قباحت کس قسم کی ہے، اور اس نظام کو اتنا بھیانک کر کے لوگوں کے سامنے کیوں پیش کیا گیا؟ اصل میں بات یہ تھی محترم بھائیوں، کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ ٹھکانہ پاکستان اور ٹھکانہ افغانستان اور نشانہ پاکستان ہے، یہاں پر صرف اس ایک مرحلے کو لے کر صحابہ کرام کی ذات مبارکہ کو طعن و تشنیع کے لیے، صحابہ کرام کی ذات مبارکہ کو گالم گلوچ کے لیے، صحابہ کرام کی ذات مبارکہ کو اہانت کے لیے استعمال کیا گیا، اس کے لیے رائے ہموار کی گئی۔ باقی یہ کوئی کفریہ نظام نہیں تھا، یہ بھی تو اللہ کے شریعت کے تحت چلنے والا نظام تھا۔ اب ہوا کیا کہ تاریخ اتنی مسخ کر کے پیش کی گئی کہ جب ان کو کہیں گی تاریخ میں یہ روایات ٹھیک نہیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر تاریخ سے یہ روایات ہم نکال دیں تو ہماری 90% تاریخ تو ویسے ختم ہو جاتی ہے، اور بھائی ہمیں اس تاریخ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم اس تاریخ کو کریں گے ہی کیا جس تاریخ کو پڑھ کر، جس تاریخ کو سن کر ہمارے سر شرم سے جھک جائیں، اور غیر مسلم ہم پر طعن و تشنیع کریں کہ یہ تھے تو ہمارے آباء و اجداد، تو ہمارے اسلاف جو اقتدار کے لیے، جو دولت کے لیے، جو مال و زر کے لیے لڑتے جھگڑتے تھے، جو آپس میں گالم گلوچ کرتے تھے، فساد کرتے تھے معاذ اللہ من ذالک۔ تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی دعوت کے اندر معاذ اللہ من ذالک ناکام رہی۔ آپ نے تو پھر وہ ایسا طبقہ پیدا کیا جو تھا ہی مال کا پجاری۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ قطعی طور پر ممکن نہیں۔ دشمنان اسلام کی سازشوں نے آج ہمارے ذہنوں کو اتنا مسموم کر دیا ہے کہ ہم تاریخ کو رد نہیں کرنا چاہتے۔ حدیث کو اگر بالکل ہمارے ذہن کے مطابق نہ ہو، ہماری تاریخ کے مطابق نہ ہو، ہم پلک جھپکنے سے پہلے سائڈ پر کر دیتے ہیں۔ اور بھائی یہ بھی ایک فرضی بات ہے کہ 90% ہماری تاریخ ضائع ہو جائے گی اگر ان موضوع من گھڑت روایات کو نکال کر پھر بھی اپنی تاریخ کو مرتب کریں، تو 75% جو تاریخ ہماری پھر بھی الحمدللہ صحیح مسلم، صحیح بخاری اور قرآن و سنت کے مطابق موجود ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بخاری اور مسلم اور قرآن کی روشنی میں مکمل طور پر موجود ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم ایسی تاریخ کو پڑھیں، کیوں نہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایسی تاریخ بتائیں کہ جس کو پڑھ کر ان کے سر فخر سے بلند ہو۔ تاریخی واقعات میں سب سے بڑا واقعہ، تاریخی واقعہ جو واقعہ کربلا
اس کی آپ حیت دیکھیں گے، حیثیت دیکھیں گے، اس کے اندر روایات دیکھیں گے، آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ کیسی کیسی روایات کو کہاں لا کر فٹ کر دیا گیا۔ اس لیے محترم بھائیوں، تاریخ کو پریفر نہ دیں، حدیث کو پریفر دیں، تاریخ کو ترجیح نہ دیں، حدیث کو ترجیح دیں۔ حدیث کے اندر جو آئے گا، جس انسان کی تعریف ہوگی وہ بھی درست ہوگی، جس کی مذمت ہوگی وہ بھی درست ہوگی، جو آنے والی بات ہوگی وہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں کی زبانوں سے وہ بات نکلی ہوگی۔ اسی مقصد کے لیے میں نے اپنا یہ چینل بنایا ہے کہ چیدہ چیدہ تاریخی وہ واقعات جو لوگوں کے اندر عام طور پر مشہور ہو گئے ہیں ان کو میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً بیان کروں۔ اللہ کریم ہمیں تعصب سے ہٹ کر، کسی کے اوپر نکتہ چینی سے ہٹ کر صحیح تاریخ کو سمجھنے اور اپنی آگے نسلوں کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ لارڈ میکالے کو جب ہندوستان میں بلایا گیا تھا کہ ہندوستانی ہمارے قابو میں نہیں آتے، تو اس نے کہا تھا دو چیزیں چینج کر دو، ان کا نظام تعلیم چینج کر دو، ان کی ہسٹری بلا دو، یہ خود تمہارے پاس بھاگتے چلے آئیں گے۔ نظام تعلیم آج ہمارا جتنا کھوکھلا اتنا کبھی زندگی میں نہیں رہا۔ جب انگریز ہندوستان میں آیا تو اس وقت 97% تعلیم کا جو لٹریسی ریٹ تھا وہ 97% تھا، اور جب انگریز یہاں سے گیا 15% تھا۔ بتاؤ ترقی کی یا تنزلے کی؟ اور تاریخ کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری تاریخ تھی کیا اور تاریخ ہوتی کیا ہے، ہمیں یہ بتایا ہی نہیں گیا۔ ہمیں ساری زندگی بنو امیہ بنو عباس کے اندر لڑا کر رکھا گیا ہے۔ بنو امیہ کون تھے، بنو عباس کون تھے، یہ بھی وقت پر بتائیں گے کہ ان کے آپس میں کیا تعلق داریاں رشتہ داریاں تھیں۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اس کار خیر میں اس کو آگے پھیلانے کی آپ کوشش کریں، اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر اس ایک اچھے کام کی جو داغ بیل ڈالی ہے اس کو آگے لے کر جائیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔